آپ کی زندگی کا صبح کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیجیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شروع کرتے تھے اپنی صبح کو. رات ختم ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سب سے زیادہ پہلا جملہ کیا ہوتا تھا؟ الحمدللہ الذی احیانا، شکر کہ اللہ نے دوبارہ زندگی دی. صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے شکر، یعنی دعا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور آپ کی سائنس بھی کہہ رہی ہے جی، اب آپ کی سائنس بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی مثبت جملہ بولنا، یعنی پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، پازیٹیو تھاٹس یا پازیٹیو جملہ آپ کے زبان سے باہر آنا آپ کے دماغ کے ہارمونز کو ری سیٹ کر دیتا ہے. یہ سائنس بتا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہا. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ شکر سے تعلق صبح صبح بنے. پھر فرمایا سٹریس کم ہوتا ہے. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے اس سے سٹریس کم ہوتا ہے، انزائٹی کم ہوتی ہے، ٹینشن کم ہوتی ہے، موڈ بہتر ہوتا ہے، اور آپ کی قوت ارادی یعنی کام کرنے کی قوت، سارا دن کام کرنے کی قوت بڑھتی ہے. جب آپ صبح صبح کوئی پازیٹیو سنٹینس اپنی زبان سے نکالتے ہیں، آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے، تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج سے ہم انشاءاللہ ہماری بہت ساری بہنوں کی ریکویسٹ پہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی تھی. کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم آج اپنے 24 گھنٹے میں صرف 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور سائنسی اعتبار سے بھی ہماری زندگی بدل سکتی ہے. ہمارے نبی کیسے صبح کا آغاز کرتے تھے، کیسے رات ہوتی تھی، کیا جملہ ہوتا تھا پہلا صبح کا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور آپ کی سائنس بھی کہہ رہی ہے صبح صبح جو بھی پازیٹیو جملہ بولتا ہے اپنے دماغ سے، زبان سے بولتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، اس کے دماغ کے ہارمونز کو ری سیٹ کر دیا جاتا ہے، سٹریس کم ہوتا ہے، موڈ بہت فریش ہو جاتا ہے، اور قوت ارادی یعنی کام کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے. اور ثواب اس کا کیا ہے کہ ہر صبح شکر ادا کرنے پر سنت کا اجر آپ کو ملے گا اور دل کا سکون ملے گا. اور اللہ کا وعدہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کو میں زیادہ دیتا ہوں. تو صبح کے کام مسنون طریقے سے کیے جائیں، جو بھی ہم نے کرنے، یعنی صبح اٹھتے سب ٹوتھ پیسٹ کرتے تو ایک مسواک بھی اپنے واش روم میں رکھ لیجئے، یا اپنے جہاں پر آپ کرتی ہیں وہاں پر رکھ لیجئے، اپنی جیب میں رکھیے، بلکہ باہر سے لے کر اندر جائیے یا اپنے پرس میں رکھیے، وہاں سے لے کے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب سنتوں میں سے ایک سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. جیسے آج ہم بار بار ٹوتھ برش کرتے ہیں نا، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک سنت تھی. اور یورپ میں اتنی بڑی بڑی مالز میں اتنے بڑے بڑے برینڈز اب اس مسواک کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لاکھوں روپے کی یہ مسواک مل رہی ہے. اور سائنس آپ کی کیا کہتی ہے یہ بھی سن لیجئے. مسواک قدرتی اینٹی بیکٹیریا ہے، دانت مضبوط اور مسوڑے صحت مند، اور سانس آپ کی فریش رہتی ہے. جو آپ کی سانس ہے نا یہ فریش رہتی ہے. تو اور کیا چاہیے آپ کو، مجھے بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو. اتنا تو ہماری سائنس سے ریلیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ایک سنت ہم تک پہنچائی. اور اس کا ثواب کیا ہے کہ ایک نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے جو مسواک کر کے آپ نماز پڑھیں گے. پھر آپ نماز فجر کا اس کے بعد آغاز کرتے تھے. ناشتے نہیں ہو رہے، سب سے پہلے جو ہماری آنکھ کھلی 2 ڈبر روٹی کے پیس پھینکے منہ کے اندر، اور بچوں کو نہ کنگھی نہ پٹی، ڈبر روٹیاں ہاتھوں میں بیچاروں کے، اور وہ اسکولوں میں بھاگ رہے. نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی صبح اٹھ کر پہلے جو آپ کو میں نے بتایا دعا پڑھتے تھے، مسواک کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے
तैयारी करते। फजर दिन की बरकत फजर की नमाज में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज में ख़ास बरकत है। और अब आपकी साइंस भी कहती है कि फजर के वक्त ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव फजर पढ़ने वाले लोग बाकी दिन ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं अपने कामों के ऊपर, जो लोग भी फजर पढ़ते हैं। और जो सोई हुई कौम है, जो मोबाइलों के पीछे अपने आप को गर्क कर चुकी है, आपने देखा होगा, जो जिंदगी तबाह कर चुके, सारी रात जागते और सारा दिन सोते, उनके दिमाग कैसे हैं। और जो माशाल्लाह अल्लाह का नाम लेने वाले लोग हैं, उनके दिमाग कैसे, आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा ताकतवर सुन्नत मुस्कुराहट भी है। मुस्कुराहट भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते भी थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सारे दिन की जो दुआएं हैं ना, वो दुआएं सुबह शाम की मसनून दुआएं जो मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ, वो दुआएं भी पढ़ते, वो दुआएं भी पढ़ते और इतनी देर अपनी जगह पर बैठे रहते कि इशराक का टाइम हो जाता। फजर पढ़ने के बाद इतनी देर फजर की नमाज से फारिग होकर इशराक तक जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे। इसमें आला दर्जा तो ये है कि जिस जगह फर्ज पढ़े वहीं बैठे रहें, ये सबसे आला दर्जा। अदना दर्जा ये है कि इस मस्जिद में कोई भी जगह बैठ जाए या घर में कोई भी जगह बैठ जाए, क्योंकि औरतों ने नाश्ता वाश्ता बनाना होता है तो वो उसमें लग जाती हैं, तो किसी भी जगह बैठ जाए। अदना दर्जा ये है कि मस्जिद से बाहर चला जाए, यानी अपने काम काज में लग जाए, लेकिन जिक्र इलाही बराबर जबान से होता रहे। जब आफ्ताब निकलने के बाद इस पे चमक आ जाए, तकरीबन आफ्ताब निकलने के 15-20 मिनट बाद 2 रकात नफिल पढ़े तो पूरे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। इस नमाज को नमाज इशराक कहा जाता है। इस नमाज को नमाज इशराक कहा जाता है। इशराक के वक्त 4 रकात नफिल पढ़े तो इसकी खाल को, यानी इसकी जो स्किन है, दोज़ख की आग नहीं छू सकती है। जो शख्स भी इशराक के वक्त 4 रकात नमाज नफिल पढ़े तो इसकी खाल को दोज़ख की आग नहीं छू सकती। जब मस्जिद से बाहर आने लगे तो पहले दायां पांव रखे बाहर, फिर बायां पांव निकाले। जूते रखकर पहले दायां पांव जूता पहने, फिर बाएं पांव में पहने, फिर दुआएं पढ़े जो मस्जिद से बाहर निकलने की हैं। इशराक के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ता फरमाते थे। और नाश्ते की सुन्नत क्या थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शहद में पानी मिलाकर पीना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और नबीज़े तमर, तमर कहते हैं अरबी में खजूर को, छुआरे को, नबीज़े तमर जो है पीना भी हदीस से साबित है। नबीज़े तमर छुहारे तोड़कर रात को मिट्टी के बर्तन में डालकर रख दे, सुबह को वो पानी पी ले, इसको कहा जाता है नबीज़े तमर। बहुत ताकतवर पानी, बहुत ताकतवर। आपके सारे जितने आप मल्टी वाइटामिन ले रही हैं ना, और प्रोटीन शेक ले रही हैं और फलाना और तमाना, उससे ज्यादा ताकत इसके अंदर है। मुस्कुराइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। ये सुन्नत हम सब आसानी से कर सकते हैं। और साइंस कहती है मुस्कुराहट दिल की धड़कनों को नॉर्मल करती है, खून में ऑक्सीजन ज्यादा करती है और दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स छोड़ती है। हम मुस्कुराते ही नहीं, हमें मुस्कुराना आता ही नहीं है। मुस्कुराहट सदका भी है, इसका सवाब भी मैं बता रही हूँ। साथ साथ मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, साइंस से उसका फायदा और उसका सवाब क्या है, ये तीनों चीजें बता रही हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाश्ता कर लेते, इशराक पढ़ लेते, नाश्ता कर लेते, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते कि चाश्त की सुन्नत आ जाती। फिर इशराक के बाद हलाल रोजगार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल हो जाते, यानी जो भी जाना चाहे अपने अपने कारोबार में, दुकानों में, वो जा सकता है, लेकिन सुन्नत तरीके पर ही बेचे, सुन्नत तरीके पर ही ले, बगैर, बल्कि हमें झूठ बोलना ही नहीं है।
جھوٹ ہی نہیں بولنا ہمیں ہے۔ تو اشراق کے بعد حلال روزی کمانے میں بھی آپ لگ سکتے ہیں۔ پھر چاشت کے وقت کی نماز پڑھیں، جب آفتاب میں دھوپ میں تیزی آ جائے، اندازاً 8 بجے کے بعد سے زوال سے 1 گھنٹہ قبل تک کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 یا 8 رکعت نفل پڑھیں، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ چاشت کی نماز کسے کہتے ہیں؟ جب آفتاب میں دھوپ میں تیزی آ جائے، دھوپ میں تیزی آ جائے، اندازاً 8 بجے کے بعد اس زوال سے 1 گھنٹہ قبل تک کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 یا 8 رکعت پڑھیں، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ چاشت کی صرف 2 رکعت پڑھنے سے، اس کا ذرا اجر بھی سن لیجئے، آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوائنٹس، سب کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی ہوں، وہ بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ پاک۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دن بھر کے بڑے بڑے کام اس بندے کے آسان کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں۔ جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باوضو ہو کر چلے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی جو گھر میں پڑھے تب بھی اور جائے تب بھی 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کے وقت کوئی بھی 8 رکعت نفل پڑھے تو اس کو قانتین یعنی عابدین میں سے لکھ دیا جاتا ہے فرشتوں کے پاس، اور اگر 12 رکعت نفل پڑھے تو جنت میں اس کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ چاشت کے وقت نوافل سے فارغ ہو کر اپنے حلال روزی کے حصول میں لگ جانا چاہیے۔ زوال کے قریب اکثر لوگ کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا اب کھانا کھانے کی سنتیں بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ صبح سے دوپہر تک کوئی مشکل نہیں، آپ کام کرتے کرتے بھی چائنا کی ایک سکولز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں 10 منٹ کا کیلولا انہوں نے رکھا ہوا، مسٹ ہے، ایک الارم بجتا ہے، جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر اپنا سر رکھ کے اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے۔ اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلولا کہا کہ جو دوپہر میں، جیسے کہ کھانے کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے، ہر نیک کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے، 3 لقموں میں سانس کے وقفے کے ساتھ ساتھ کھاتے، جلدی نہیں مچاتے، چبا چبا کے کھاتے اور آخر میں الحمدللہ کہتے تھے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے اس طریقے کے بارے میں کہ یہ طریقہ آپ کے ہاضمے کا 40% حصہ بہتر کر دیتا ہے، موٹاپا کم کر دیتا ہے اور غذا کی نالی کی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ طریقہ کہ بسم اللہ سے شروع کرنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانے کے اتنے فائدے اگر میں بتانا چاہوں نا سائنسی طریقے پہ تو آپ حیران رہ جائیں۔ 3 لقموں میں سانس کے وقفے وقفے سے کھانا، آرام آرام سے چبا چبا کے کھانا، آخر میں الحمدللہ بھی کہنا، یہ طریقہ 40% آپ کے ہاضمے کو بہتر کر سکتا ہے، موٹاپا کم کرتا ہے آپ کا، اور غذا کی نالی کی جتنی بیماریاں، ایسیڈیٹی ہے اور آپ کو جو طرح طرح کے السر ہو رہے ہیں، معدے میں جو ہے زخم ہو رہے ہیں، سب کا علاج یہ ہے۔ اور ثواب اس کا یہ ہے کہ آپ سنت رسول کو پورا کر رہے ہیں، ہر لقمہ آپ کے عبادت بن جائے گا، ہر لقمہ آپ کا عبادت بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد۔ کھانا کھانے کی بہت سی صورتیں اور قسمیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، ہم ان کو اپناتے جا رہے ہیں۔ تو آپ ہی سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا کون سا وقت ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو ہر جان بنانے کے، یعنی آپ کو ایک انسان بناتی ہیں،
محبت ہے تو محبت میں سب آسان ہو جاتا ہے. کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، ملنے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، سونے کی، یہ یاد کیجئے جیسے ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں. محبت تو دیوانہ بنا دیتی ہے جی. ہم سنتیں نہیں سیکھ سکتے. ہمیشہ کے تو پھر کیا ہی کہنے. اگر ہم کبھی کبھی بھی کریں، جو نہیں کرنے والے وہ تھوڑا سا تو عمل شروع کریں نا جی. کم از کم ایک دفعہ تو محض سنت رسول کی نیت سے وہ چیزیں کھا لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہیں. یا یوں کہیے کہ اب تو ہم اپنی مرضی خواہش سے کھاتے، مگر اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نیت سے کھائیں گے. اپنی مرضی سے تو بہت کھا لیا ہم نے. تو آج سے انشاءاللہ کھانا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھائیں گے. اس میں برکت بھی ہوگی، نور بھی ہوگا اور راحت بھی ہوگی. بیماری سے بچیں گے آپ. ان کھانوں کے نام جو میں بھی آپ کو بتانا جا رہی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند فرماتے تھے. آپ نے ایک مرتبہ کھایا ہو یا زیادہ مرتبہ، بطور عادت ہو، ان میں تمام ایک جگہ جمع کر دیے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، دمبا، مرغ، خرگوش، نیل گائے اور پرندوں کا گوشت بہت پسند تھا. مچھلی، تر کھجوریں، جو تر کھجوریں ہوتی ہے نا وہ سوکھی والی نہیں، اور کچی کھجوریں، نیم پختہ کھجوریں، ہر قسم کی کھجوریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. خشک چھوارے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے. جو کی روٹی، گندم کی روٹی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. روٹی پر کھجوریں رکھ کر بھی ہمارے نبی نے کھائی. آپ کو کوئی چیز اگر نہیں پسند تو آپ کم از کم اس کی ذلت یا تذلیل نہ کیا کریں. آئے ہائے ہم نہیں کھاتے پاگل والے لوگوں والے کھانے، ہم نہیں کھاتے گندے کھانے، ہم نہیں کھاتے. ارے انسانوں والی زبان استعمال کیجئے. کیا پتہ کبھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کھائے ہوں اور ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں. روٹی پر کھجوریں رکھ کر دونوں کو ملا کر بھی کھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سرکہ اور روٹی بھی کھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. روٹی شوربے میں ڈبو کر بھی کھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو سرید کہا جاتا ہے. بھگو کر رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر، پھر اسے کھاتے ہیں. گوشت دھوپ میں سوکھا ہوا، بھنا ہوا، سالن کے ساتھ پکا ہوا گوشت، شانے کا اور دست کا گوشت بھی، پٹھ کا گوشت، جسم کے اگلے حصے کا گوشت، دل، کلیجی، سرخاب کا گوشت، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے. گیہوں کا ہریرہ جو کہ آٹے میں زیتون کا تیل ڈال کر جس میں کالی مرچیں اور دیگر مسالے توڑ کر ڈال دیا کرتے تھے. جو کا آٹا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. اور آٹا اور چقندر ملا کر پکایا کرتے تھے. جو کا آٹا اور چقندر. زیتون کے تیل سے روٹی لگا کر، گھی سے روٹی چپڑ کر، پنیر اور چھوارے اور گھی ملا کر کھانا بنایا ہوا. آج آپ کے جتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں نا وہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں. ایکسٹرا ورجن جو تیل ہے آپ کے موٹاپے کو کم کرتا ہے، آپ کے چہرے پہ شائن لاتا ہے، آپ کے جسم کو توانا رکھتا ہے، آپ کے اندر جو کمزوری لاغری ہے اس کو ختم کرتا ہے. آپ کے جسم میں جو جھریاں چہرے پہ آ رہی ہے وہ ختم کرتا ہے. زیتون کا تیل لگائیں بھی اور کھائیں بھی. جو کی روٹی سالن کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے. کبھی کبھی پانی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے. کدو، پنیر اور مکھن کے ساتھ چھوارے اور گھی ملا کر کھانا بنا ہوا. کبھی پانی کے ساتھ چھوارے. اسی طرح خربوزہ، کھیرا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. کھکڑی کھجوروں کے ساتھ ملا کر آپ کو شہد بہت پسند تھا. ترمذی کی روایت ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کو میں نے اکٹھی کر کے بتا دی، تو کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ کھایا کیجئے سنت سمجھ کر. جن کھانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بیان فرمائے ہیں یا کھانے کی تعریف کی ہے وہ کون کون سے تھے ذرا وہ بھی سنیے. کہ سنترا، بخاری شریف میں ہے، سنترے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی.
कलवंजी, राई, मेथी, सूंठ, रोगन जैतून, सना मक्की, घी के बर्तन में शहद डालकर इसको हिलाकर चाटना, सेब, चर्बी, एलो, और हम आज चर्बी एलवा, आज हम चर्बी खाते ही नहीं है, हम कहते नहीं नहीं चर्बी में मैंने आपको बताया था ना, बाहर मुल्क एक दफा अल्लाह वाले गए तो उन्होंने एक चुस्त तवाना बूढ़े को देखा कि ऐसे वो चलता फिरता था जैसे ये 17-16 साल के लड़के लड़कियां भागते, ऐसे चुस्त थी उसके अंदर, एक्टिव बंदा, एक्टिव। अब हम जैसे चर्बी साइड 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 करके खाते, और वो फरमाते हमारे साथ खाने बैठा तो जो चर्बी हम साइड पे करी जाए वो वही खाई जा रहा है, अपने लिए भी चर्बी वाला गोश्त ढूंढ रहा है। तो वो कहते हैं मेरी इस जवानी का राज है कि मैं चर्बी बहुत ज्यादा खाता हूं। पीलू का दरख्त जिसकी तारीफ फरमाई, और उसके दरख्त का फल, बेर वगैरह। खाना खाने के मुतालिक भी अब चंद सुन्नतें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं आस्ता आस्ता आपको बयान करूंगी। आज मेरे ख्याल से सुन्नतें यहीं तक रखते हैं, और आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। एक सुन्नत जो पूरी जिंदगी को बदल देती है, याद रखिए, वो है जिक्रुल्लाह। बीच बीच में जिक्र भी करते रहे सारा दिन, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब आपकी साइंस इसके बारे में क्या कह रही है कि जो हम जिक्र करते हैं ना हर वक्त, साइंस क्या कह रही है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपकी साइंस कह रही है कि दिल के मरीजों के लिए रिपीटेशन रिलैक्सिंग वर्ड्स, जो रिलैक्स करने वाले वर्ड्स होते हैं, तो रिपीटेडली अगर वो कहते रहते हैं, सबसे बेहतरीन दवा साबित होते हैं। रिपीटेशन रिलैक्सिंग वर्ड्स यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बार बार एक वर्ड को रिपीट करके बोलना जो अल्लाह के जिक्र से मुताल्लिक हो, तो ये आपके लिए दवा के तौर पर काम करते हैं। जिक्र दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है, नींद बेहतर करता है, और दिमाग को रिलैक्स करता है, और हर कलमे पे जन्नत में एक दरख्त लगता है। मैंने आपको साइंस का भी बता दिया कि आपकी साइंस जिक्र के बारे में क्या कहती है और आपको सवाब क्या मिलता है। तो अल्लाह का वास्ता अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे जिक्र कीजिए। अगर हम अपनी 24 घंटों की ज़िंदगी में मुस्कुराहट, शुक्र, जिक्र और नमाज की पाबंदी कर लेना, तो हम न सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहे होते, बल्कि अपनी दुनियावी जिंदगी को भी सेहत, सुकून और खुशी से भर देते हैं। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताकत, रूहानी भी, साइंसी भी। अब इंशाल्लाह आगे मैं खाने की सुन्नतें बयान करूंगी, और ये सारा क्रेडिट हमारी उन बहनों को जाता है जिन्होंने हमें ये मैसेजेस किए कि बाजी ये टॉपिक रखे। आगे भी जो बहनों ने हमें मैसेज टॉपिक्स दिए हुए हैं कि बाजी इन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, जो हम कल लाइव क्लास में ले रहे थे, तो वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप लोगों के लिए वो ऐसे साबित होंगे कि आपकी जिंदगियों का रुख बदलेंगे इंशाअल्लाह, आपके घरों में बरकत लाएंगे, आफियत लाएंगे। आज इतनी बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी पर। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह मैं खाने की सुन्नतों से मुतालिक शुरू करूंगी, और रात सोने तक हम बात करेंगे कि खाने की सुन्नतें क्या थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की सुन्नतें क्या थी। ये सारी बात हम अगली नशिस्त में करेंगे। आज की नशिस्त इतनी ही। वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। आपके एक शेयर करने से आप हमारी मजलिस में शामिल हो जाएंगे, मतलब दीन की बात को फैलाने में शामिल हो जाएंगे। शेयर कहते हैं आगे आगे दीन की बात, यानी इस मजलिस को फैलाने में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में आप इसे शेयर कीजिए कि कोई एक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पे आ गया तो आपकी आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। आप सुरखरू हो जाएंगे अल्लाह के हाँ कि मैंने तेरे नबी की सुन्नतों को आम करने में अपना किरदार अदा किया। आपके सिर्फ हाथ हिलाने से शेयर हो जाएगा, एक क्लिक करने और आपकी फैमिली, आपके घर में ये बात चली जानी, लेकिन आपको शेयर करने से आपकी ज़िंदगी को अल्लाह सरसब्ज़ और शादाब इंशाअल्लाह कर देगा।